مسلمان ہے ایک یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اور مسلمان ہے اور ایک یوں کانوں کو ہاتھ لگا کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ مسلمان ہے ایک یوں کر رہا ہے اور ہاتھ بھی نہیں باندھتا، ایسے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے، ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے، اور ان تینوں کا نبی ایک ہے، تینوں ایک نبی کے کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو پاگل بنایا جا رہا ہے؟ افسوس ہے آپ پر، افسوس ہے، قسم سے آپ پر افسوس ہے۔ آپ بے وقوف بننے کے لیے تیار بیٹھے کہ کوئی مولوی آئے اور آپ کو بے وقوف بنا، جی لبیک ہم حاضر ہیں جی۔ اتنی عقل نہیں ہے، نبی ایک ہے، رسول ایک ہے، طریقے کیسے تین ہو گئے؟ اچھا پھر دعویٰ ہے ہر فرقے کا، ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی بھی خاتم النبیین ہے، اس کے بعد اور دوسرا نبی بھی، تو دوسرا طریقہ کہاں سے آ گیا پھر؟ اگر دوسرا نبی نہیں ہے طریقہ کہاں سے آیا دوسرا؟ پھر جب تیسرا نبی نہیں ہے تو تیسرا طریقہ کہاں سے آ گیا پھر؟ نبی ایک ہے اور اسی پر مہر لگا دی گئی ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ جو طریقہ نماز کا، روزے کا، حج کا اللہ کے رسول آج سے 1450 سال سکھا کے گئے ہیں، وہی طریقہ رہے گا یا بدل جائے گا بعد میں؟ نبی بدلے گا تو طریقہ بدلے گا، یا بغیر نبی کے طریقہ بدل گیا ہے اور آپ بدلا کے کھڑے ہو؟ یہ اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ کبھی بھی آپ میں سے میرے کسی بزرگ نے، نوجوان نے اس بات کی ریسرچ نہیں کی، اس بات کی طرف سوچا نہیں ہے، اس بات کو چیک ہی نہیں کیا۔ اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوا بچہ اہل حدیث ہے، اہل دیوبند کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ دیوبندی ہے، اہل سنت والوں کے ہاں پیدا ہو گیا وہ سنی ہے، اہل تشیع کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ شیعہ۔ تو مرزائیوں کے گھر میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ مرزائی، عیسائیوں کے گھر میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ عیسائی، یہودیوں کے گھر میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ یہودی۔ تو تم نے کون سا تیر مار رکھا ہے پھر؟ یہ عقل کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے، کس کے لیے؟ دماغ اور شعور دینے کے ساتھ ساتھ آسمان سے کتاب بھی اتار کے بھیج دی ہے۔ آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرما دیا ہے۔ ہٹ جاؤ ان مولویوں کے پیچھے سے، ہٹ جاؤ۔ زندگی کے آخری لمحے تک میں یہ بات کروں گا، کوئی جان کی پرواہ نہیں ہے، اس دل میں ایمان ہے بس۔ اب ایمان اور جان کوئی برابری نہیں ہے، ایمان کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا، کوئی پسند کرے نہ کرے، کوئی بلائے یا نہ بلائے۔ روزی روٹی کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ روزی بھی دے گا، اللہ گھر بھی دے گا۔ اللہ نے سورۃ ہود میں فرمایا ہے، اے انسان جب تم مر جائے گا تیری قبر کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ کچھ نہیں چاہیے مجھے، ایمان مل جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ بے ایمان ہو گئے ہیں یہ مولوی، اس مولوی نے دین کا نقشہ تبدیل کیا ہے، اور آپ کی سستی کی وجہ سے، آپ کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، پوچھ تاچھ نہ کرنے کی وجہ سے، آپ نے کبھی پوچھا نہیں ہے کسی سے، کبھی بھی کسی امام کو کھڑے ہو کے آپ میں سے شاید اگر میں دعویٰ کروں تو ایک بندہ بھی بھری مجلس میں کھڑا نہیں ہو سکتا کہ یہ کہہ دے کہ میں نے فلاں امام کو کہا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے ذرا مجھے بتائیے، نماز پڑھ کے دکھائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طریقے سے پڑھی ہے، آپ کھڑے ہو کے مجھے پڑھ کے دکھائیے اور حدیث کھول کے دکھائیے۔ ہے اس پوری مجلس میں، پوری مسجد میں کوئی ایک بندہ ہے کہ جس نے کسی امام کو ایسے کھڑا کیا ہو اور اس سے طریقہ سیکھا ہو اور ساتھ میں کہا ہو یہ جس طریقے پہ تم پڑھ رہے ہو یہ حدیث کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ساتھ وہ بھی دکھاؤ؟ ہے مسجد میں کوئی ایک بندہ ہے؟ دیکھو تعداد دیکھو، بندہ ایک بھی نہیں کھڑا ہوا۔ تو بریلوی بنو گے، پھر دیوبندی بنو گے، شیعہ بنو گے، اہل حدیث بنو گے، مرزائی بنو گے، تمہارا تو پتہ نہیں ہے، تم یہودی بھی بن جاؤ گے، عیسائی بھی بن جاؤ گے۔ اگر تم باہر کنٹری میں چلے جاؤ، جو ہماری حالت اور پوزیشن ہے،
اگر ہم باہر والی کنٹری میں چلے جائیں، اگر وہ تھوڑا سا ہمارے اوپر دھیان دیں، تھوڑی سی ہمارے اوپر توجہ کریں، تو ہمارا تو کوئی پتہ نہیں، ہم عیسائی بھی بن جائیں گے۔